کینیڈا کے صوبے نووا اسکاٹیا میں ایک شخص کی اندھادھند فائرنگ، ایک خاتون پولیس اہلکار سمیت 13 افراد ہلاک۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ ملزم جعلی پولیس کار میں آیا اور فائرنگ کے بعد دوسری کار میں فرار ہو گیا۔ سرچ آپریشن میں حملہ آور مردہ پایا گیا۔ شناخت 51 سالہ گیبریل واٹمین کے نام سے کر لی گئی۔ حملے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ہلاک افراد کی حتمی تعداد بھی واضح نہیں۔ نواب شاہ میں کرونا سے جاں بحق شخص کی تدفین احتیاطی تدابیر کے بغیر کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ نماز جنازہ کے شرکاء اور غسل دینے والوں کی فہرست طلب کر لی۔ تمام افراد کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا۔ منو آباد کے اطراف گلیوں کو سیل کر دیا گیا۔ معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ غفلت پر کارروائی ہوگی۔ لاڑکانہ کے چانڈکا اسپتال میں ایک بچے سمیت 6 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ نئے کیس سامنے آنے پر شہر کے 2 محلوں کو سیل کر دیا گیا۔ کراچی میں کاروباری مراکز کھولنے سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئی۔ اب وفاق کی حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ کمشنر کراچی کا اعلان۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ سندھ میں بازار کھولنے پر وفاق کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ کہا کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرانے والی 70 فیکٹریز کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آج سے فیکٹریوں میں کام شروع ہونے کا امکان۔ پنجاب میں ڈبل سواری پر پابندی بدستور جاری ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کرنے پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی۔ کاروباری مراکز اور لوگوں کے جمع ہونے کے خلاف ٹاؤن انتظامیہ استغاثہ دائر کرے گی۔ گھروں میں کسی بھی قسم کی تقریب پر بھی ٹاؤن انتظامیہ کارروائی کرے گی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس مزید 26 زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی مجموعی تعداد 168 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 8000 سے اوپر چلی گئی۔ 47 افراد کی حالت تشویشناک۔ سندھ میں اب تک مریضوں کی تعداد 2544 ہو گئی۔ پنجاب میں 3822، خیبر پختونخوا میں 1137، بلوچستان میں 432، گلگت بلتستان میں 263، اسلام آباد میں 171 اور آزاد کشمیر میں تعداد 48 ہو گئی۔ دبئی سے پاکستانیوں کے انخلاء کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ آج 4 پروازیں پاکستان روانہ ہوں گی۔ 1000 سے زائد پاکستانی لاہور اور کراچی پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی صورتحال سے آگاہ ہیں۔ بشکیک میں پاکستانی سفارتخانہ طلبہ سے رابطے میں ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں رجسٹریشن کا وقت ختم ہو گیا۔ غربت میں کمی کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج میں شمولیت کی آخری تاریخ 19 اپریل تھی۔ مستحق خاندان کو 12,000 روپے نقد امداد دی جائے گی۔ آمدن سے زائد اثاثرات کیس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو نیب لاہور نے 22 اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا۔ دن 12 بجے پیش ہونے کا نوٹس بھیج دیا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک میں کرونا سے اموات بڑھ رہی ہیں۔ نیب نیازی گڑھ چوڑ کو شہباز شریف کا غم کھائے جا رہا ہے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب کے گنبدوں کی 24 گھنٹوں میں مرمت کر لی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سکھ برادری نے گنبدوں کی فوری مرمت کو سراہا ہے۔ بھارت نے مذہبی مقام کو قدرتی آفات سے معمولی نقصان کا معاملہ اٹھانے میں جلد بازی کی۔ بھارت میں ریاستی مشینری کی سرپرستی میں مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہیں ختم کی گئی۔ بھارت خود اپنے ملک میں اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی آڑ میں مودی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مودی حکومت کی پرتشدد کارروائیوں سے بھارت میں مسلمان بھوک میں مبتلا ہیں۔ ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی حکومت کا اقدام ویسے ہی ہے جیسے جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے خلاف کیا تھا۔ موجودہ اقدامات مودی حکومت کی ہندوتوا اور متعصبانہ سوچ کا ثبوت ہے۔ OIC نے بھارت میں مسلمانوں سے نفرت پر مبنی مہم کی مذمت کر دی۔
کہا مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، بھارتی حکومت مظلوم مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 7,60,000 سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1997 ہلاکتوں کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 40,548 ہو گئی۔ نیو یارک میں 6,000 اور نیو جرسی میں 3,500 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 24 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 1,65,000 سے زائد ہلاک، 6,25,000 صحت یاب۔ برطانیہ میں مزید 596 ہلاکتوں کے ساتھ مجموعی تعداد 16,000 سے زیادہ ہو گئی۔ فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 20,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اسپین میں مزید 410 اور اٹلی میں 433 ہلاک۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 39 روز سے نیب کی جیل میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، جیو، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، جہلم اور چشتیاں سمیت کئی شہروں میں صحافی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔ برطانوی حکومت کو طبی حفاظتی آلات کی کمی پر شدید تنقید کا سامنا۔ مقامی میڈیا کے مطابق طبی حفاظتی آلات کی کمی کے باوجود 2,79,000 کٹس چین برآمد کر دیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے وبا کی بے قابو ہونے کی ڈاکٹرز کی وارننگ نظر انداز کر دی تھی۔ حکومت بریگزٹ نو ڈیل میں مصروف رہی، وارننگ پر توجہ نہیں دی۔ بورس جانسن نے 5 اہم کوبرا اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کی۔ حکومت نے 5 فیصلہ کن ہفتے ضائع کر دیے، لاک ڈاؤن بھی تاخیر سے کیا۔ ترجمان ٹین ڈاؤننگ کا کہنا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے خلاف دن رات کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کرنے پر ٹرمپ کے خلاف احتجاج۔ نیو یارک سٹی اور شکاگو سمیت کئی امریکی شہروں میں ٹرمپ عمارتوں کے باہر علامتی لاشوں کے ساتھ مظاہرے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فرانس میں کرونا مریضوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ صورتحال آہستہ آہستہ یقینی طور پر بہتر ہو رہی ہے۔ گورنر نیو یارک نے بھی کہا ہے کہ کرونا اموات اور کیسز میں کمی آ رہی ہے، زیادہ تعداد سے نکل آئے ہیں۔ Stay home, stay alive. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ہمیں کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ Let's fight with coronavirus all together. Wash your hands, stay home, stay safe. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اپنی احتیاط کرنی ہے اور گھومنے پھرنے نہیں جانا۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا۔ احتیاط کریں، گھر میں رہیں، کرونا کو شکست دیں۔ گھر میں وقت کیسے گزار رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تجربات تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو کی صورت میں جیو نیوز کو بھیجیں۔ جیو نیوز آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے۔ سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، اپنوں سے بھی فاصلہ رکھنا ہے، مگر دلوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ اس وبا کے پیچھے ہاتھ رکھ کے لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہے، لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں آ گیا۔ ڈونکی کنگ کے نئے گانے نے دھوم مچا دی۔ اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیج دیجیے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ امریکی میگزین فوربس نے پاکستانی نوجوان بلال بن ثاقب کو ایشیا کے 30 سال سے کم عمر معتبر نوجوانوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔
بلال بن ثاقب کو سندھ اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں سماجی خدمات اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوششیں کرنے پر فہرست میں شامل کیا گیا. بلال نے فہرست میں شمولیت کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے بلال لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویٹ ہیں. کارٹون کردار ٹام اینڈ جیری کے آسکر ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر جین ڈچ 95 برس کی عمر میں چل بسے. جین ڈچ نے ٹام اینڈ جیری سیریز کی 13 اقساط کو ڈائریکٹ کیا.